ہمارا جو نوجوان ہے وہ دین سے دور کیوں ہے؟ کیونکہ دین کے اسلام کے نام پہ ایک ملک بنا ہے، اس میں نوجوان اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں میں یہ عرض کروں، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، یہ تعلیم بنیادی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو جوڑ کر رکھتی ہے، جو شعور دیتی ہے، جو فکری آسودگی دیتی ہے، جو فکری طور پر قوموں کو اکٹھا رکھتی ہے، وہ تعلیم ہوتی۔ تعلیمی نظام کو اگر آپ نے، اور اس کے تعلیمی نظام کے اندر دو چیزیں مین ہوتی ہیں، ایک سٹاف ہوتا ہے اور ایک کورسز اینڈ سلیبائی ہوتے ہیں۔ آپ نے جو کورسز اینڈ سلیبائی جو بنائے وہی کیمسٹری ہے، وہی فزکس ہے، وہی میتھمیٹکس ہے، ہم نے اس سارے کو ترتیب دے دیا۔ دیکھیں پاکستان کے اندر جو بھی نصاب ترتیب پاتا ہے اور جو بھی چیزیں بنتی ہیں، سوائے ان چند کتابوں کے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں ہیں یا اس کے علاوہ جتنا پرائیویٹ نظام ہے، ہر بندہ آکسفورڈ کی کتاب پڑھنا پسند کرتا ہے اور وہ پاکستان کی چھپی ہوئی کتاب پڑھنا پسند نہیں کرتا، شوق سے ادھر بھیجتے ہیں، شوق سے ادھر بھیجتے ہیں۔ جب آپ نے شعور وہاں سے لینا ہے، ہم نے اپنی پوری نسل جو ہے آؤٹ سورس کر دی ہے کہ آکسفورڈ والے پڑھا لیں، اور جنہوں نے پڑھانا ہے کیمبرج والے اس کا امتحان لیں اور وہ سارے ان کو تیار کریں۔ حالانکہ وہ ایجوکیشن ان کی گراؤنڈ ریکوائرمنٹس کے حساب سے، ہر ایک کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ہمارے ملک کے لیے اپنی ریکوائرمنٹس تھیں، ہم اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق نصاب بنا نہیں سکے۔ ہم نے ٹوٹل پوری دنیا میں ہوا کیا، میں جو پہلے بات کر رہا تھا نا کہ سیکولر کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو سیکولر کرنے کے لیے طریقہ کار ہی ہوتا ہے کہ اس میں سے آپ مذہب کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نکال دیں۔ لہٰذا صرف اتنا ہی کیا گیا ہے، یہ سارے مضامین جتنے پڑھائے جا رہے ہیں، کوئی علم دنیاوی علم نہیں ہوتا، کوئی دینی علم نہیں ہوتا، سارے علوم دینی ہو جاتے ہیں اگر وہ وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم وحی الہی کے مقاصد سے دور ہوئے تو ہم ایک اصل کام کیا ہے، سیکولرزم نے کیا کام کیا ہے، انہوں نے صرف ہر سبجیکٹ کے اندر سے خدا کا تصور نکالا ہے۔ جب خدا کا تصور نکال کے جب ہم نے ہر چیز لوگوں کے سامنے رکھ دی تو اس سے جو نوجوان پیدا ہوا ہے، اس نوجوان کا نہ خدا کے اوپر کوئی یقین ہے، نہ اس کو میتھمیٹکس کے اندر وہ درک حاصل ہے، نہ اس کو کیمسٹری کے اندر وہ درک حاصل ہے، نہ وہ اپنی اس شناخت کے اوپر کھڑا ہے جو شناخت اس کی روایات کے ساتھ جڑی تھی، وہ روایات بھی ختم، کیونکہ ہم نے روایت اس کو پڑھائی نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو خدا کے ساتھ جوڑا نہیں، کیونکہ اس کو ہم نے ڈیوائن ٹریڈیشن کے ساتھ نہیں جوڑا، جو الہی روایت تھی، جو الہامی روایت تھی، اس کے ساتھ ہم نے جوڑا نہیں۔ لہٰذا اب آج کا نوجوان جو ہے وہ بالکل ایک کنفیوزڈ اور ایک گویا ایک پیچیدہ فکر والا نوجوان بن گیا ہے، جس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ اس کو ایک حدیث کے اندر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے جہاں واقعات آپ نے بیان کیے، تو قرب قیامت کے ان من اقتراب الساعہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرب قیامت کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان توزع الاخیار و ترفع الاشرار، بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے اور جو اچھے لوگ ہیں وہ نیچے کر دیے جائیں گے، نیچے چلے جائیں۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ یفتح القول و یخزن العمل، کہ باتیں بہت ہوں گی، عمل سکڑ جائے گا، عمل تھوڑا ہو جائے گا، باتیں بہت ہوں گی۔ وہاں پھر آپ نے فرمایا وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ المثنات، جو پڑھایا جا رہا ہوگا نا وہ مثنات ہوگی، یعنی نظام تعلیم کو کہہ لیجئے یا آپ تعلیمی نصاب کو کہہ لیجئے یا جو بھی کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ مثنات ہوگی۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو برائی کہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا مل مثنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مثنات کیا ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز جو کتاب اللہ کے مقاصد کے علاوہ لکھائی جا رہی ہے وہ سارا کچھ مثنات، یعنی جو وہی الہی سے مربوط نہیں ہے، جو اس کے مقاصد کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے اور اس کو الائنمنٹ نہیں کی ہوئی، اس کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے، تو وہ ساری کی ساری چیز، ہر چیز جو ہے وہ مثنات ہے۔ یوں ہم نے اپنے نظام تعلیم کے اندر دیکھیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصے بعد اب آ کے بلکہ گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ترجمہ قرآن شروع ہو گیا، چھٹی جماعت تک، پھر 12ویں جماعت تک، پھر پوری یعنی یونیورسٹیوں کے اندر بھی، پنجاب کی تو ساری یونیورسٹیوں کے اندر امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اب ایک سینٹ سے بھی ایک بل پاس ہوا ہے، قرارداد پاس ہوئی ہے
کہ ساری ہی یونیورسٹیوں کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ اور سیرت جو ہے وہ پڑھائی جائے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں. اگر ہم لوگوں کو اپنے نوجوان نسل کو قرآن سے جوڑے رکھیں گے تو آپ یوں سمجھیں ہم نظریہ اسلام سے جوڑے رکھیں گے, اور نظریہ اسلام سے جوڑے رکھیں گے تو یہی وہ نظریہ جس پر پاکستان بنا تھا. پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ چونکہ نظریے کی بنیاد پر بنا ہے. تو ہے یہ نیشن سٹیٹ جب بن رہی تھی تو آپ قومی ریاستوں میں سے ایک قومی ریاست ہی قرار دیں گے. پاکستان قومی ریاست ہی ہے, لیکن یہ قومی ریاست عام قومی ریاستوں کی طرح کی قومی ریاست نہیں ہے, بلکہ اس کی بنیادوں میں اسلام ہے. جب اس کی بنیادوں میں اسلام ہے تو اس کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں اور اس کی جو نظریاتی سرحدیں اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم آج کے نوجوان کو اویئر کر دیں اور اس کو یہ شعور دے دیں کہ وہ اسلام کی سرحدوں کا شعور بھی اس کے اندر آ جائے اور وہ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کا شعور کے اندر بھی اس کے اندر آ جائے, تو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی.